أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله کسی نے سوال کیا ہے کہ کب اور کیوں قبلہ چینج ہو گیا بیت المقدس سے، یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ کب چینج ہوا اور کیوں ہوا، یعنی تحویل قبلے کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ قبلہ چینج کب اور کیوں ہوا۔ کب ہوا اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لائے تو تقریباً 1 برس اور 4 یا 5 مہینے تک وہ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آئی، تب وہ قبلہ چینج ہو گیا اور پھر وہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں۔ اب اس کی کئی ایک حکمتیں آتی ہیں، لیکن اگر ہمیں حکمتیں نہ بھی پتہ ہو تو ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ سب سے پہلی بات جو بھی اللہ کہے سمعنا و اطعنا ہمیں کرنا ہی ہے، کہ اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، بھلے ہی ہمیں حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی پھر بھی ہم تیری اطاعت کرتے ہیں جو بھی تو کہتا ہے۔ اچھا، اب اس بات پہ آئے کہ کیوں ہوا، اس کی الگ الگ تفسیریں آپ کو ملے گی۔ سب سے پہلی بات، یہودیوں کی کتاب میں بھی یہ بات تھی کہ جب نیا نبی آئے گا تو قبلہ تبدیل کیا جائے گا، یہ ایک سائن ہوں گی اس نئے نبی کی کہ اس وقت قبلہ چینج ہوگا، یہ سائن ہوگی۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، لیکن ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں؟ اب کئی لوگ عیسیٰ علیہ السلام بن کے آئے اور کہنے لگے ہم عیسیٰ ہیں، لیکن ہم پہچان لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی سائن ہمیں بتائی گئی نا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سائن بتائی گئی کہ وہ قبلہ چینج کرے گا، یہ ایک سائن تھی، بہت سارے سائن تھے، اس میں یہ ایک سائن تھی کہ ان کا قبلہ چینج ہونے والا ہے۔ اور یہودی یہ اچھے سے جانتے تھے، ان کے جو علماء تھے انہیں برابر پتہ تھا یہ ہونے والا ہے، لیکن پبلک کو کیا نالج نہیں تھا، اور یہ علماء جو ہیں وہ پبلک سے ایسی باتیں بھی زیادہ شیئر نہیں کرتے تھے۔ اب اگر قبلہ چینج بھی نہیں کرتے تو بھی وہ بول کے سناتے، دیکھو قبلہ چینج ہونے والا تھا تو ہی وہ نبی تھا، اب تمہارا قبلہ ہی چینج نہیں ہوا۔ تو یہ بھی ایک بات یاد رکھیں، ہر نبی کا توحید کا پیغام جو تھا لا الہ الا اللہ، یہ سب کا ایک ہی تھا، لیکن شریعت الگ الگ تھی۔ تو شریعت میں آپ دیکھیں بہت آپ کو ڈفرینسز نظر آئے گی۔ دوسری بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے کہ ان کا قبلہ بیت اللہ ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا نا کہ قبلہ چینج ہونے والا ہے، اس لیے وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب وحی آئے گی اور ہم کب چینج کریں گے قبلے کو۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ بیت اللہ ہی تھا۔ اور ایک بات یاد رکھے، جو بھی حکم منسوخ ہوتا ہے، کینسل کیا جاتا ہے، تو اس کے بدلے اللہ اس سے بھی بہتر، اس سے بھی افضل حکم نازل فرماتا ہے۔ اور چونکہ یہ امت مسلمہ سب امتوں سے بہتر امت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اس امت کے لیے خیر اور ہر حکم افضل ہی دیے ہیں، اور قبلہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ اٹیچمنٹ کس سے تھی؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے کہ ان کا بھی قبلہ وہی ہو۔ کچھ علماء نے ہسٹری سے یہ بات بتائی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں جا کر بھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے تو مشرکین مکہ طعنے دیتے تھے کہ دیکھو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو قبلہ بنایا ہوا ہے، تو وہ چھوڑ کے وہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سوچے کہ حرم میں ہیں لیکن ان کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی زیادہ کس طرف تھی؟ بیت اللہ کی طرف تھی، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اوپر سے مشرکین مکہ کے اتنے سارے طعنے وہ بھی سننے پڑ رہے تھے۔ پھر بھی جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں نازل ہوئی کہ تم اب قبلہ چینج کرو، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج نہیں کیا۔ انہیں لوگوں کے طعنوں کی فکر نہیں تھی، اللہ کا کیا حکم ہے یہ ان کے لیے امپورٹنٹ تھا۔ بہرحال الگ الگ علماء نے الگ الگ باتیں کی ہیں، لیکن جو بھی ہے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس طرح سے ہونے والا تھا وہ اللہ کو بھی پتہ تھا، اور یہودیوں کے کتابوں میں بھی لکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا کہ قبلہ چینج ہونے والا ہے، اسی لیے بار بار وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ اب ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ہمیں نماز قبلہ رخ کر کے پڑھنا ہے، اور وہ قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ، مسجد حرام کی طرف ہمیں رخ کر کے پڑھنا ہے۔ بہرحال قبلہ تبدیل کرنے کی اور بھی حکمتیں تھیں، اس میں ایک اور حکمت یہ ہے کہ اس میں امتحان لیا جائے، لوگوں کا آزمائش میں ان کو ڈالا گیا کہ سچا اور پکا مومن جو ہوگا وہ اللہ کا حکم مانے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ ویسے بھی یہ چیز بہت مشکل ہوتی ہے، جو یوز ٹو ہوتے ہیں یا باپ دادا کے طریقے پہ جو چلتے رہتے ہیں تو اس کو چھوڑنا بہت مشکل چیز ہوتی ہے۔ اکثر لوگ صحیح بات ماننے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ کہتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہی ہم کرتے ہیں اور وہی کریں گے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور وہ باپ دادا کا طریقہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ اسی طرح یہ بھی مشکل بات تھی کہ کنٹینیو وہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، کہ اچانک پھر قبلہ چینج کر دیا گیا، اب بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، تو یہ بھی مشکل تھا۔ لیکن جو مومن بندے ان کے لیے مشکل نہیں ہے، مومن بندوں کے لیے اللہ کا حکم امپورٹنٹ ہے۔ اللہ جہاں کہیں گے کہ جس رخ کی طرف نماز پڑھنا ہے وہ مومن بندہ ایزیلی پڑھ لے گا۔ اس سے پہلے جب بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کہا گیا تھا تب مومن بندوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں ایسا، ہم یہودیوں کے قبلے کی طرف کیوں رخ کریں۔ جب اللہ کا حکم آیا جو بھی کہا اللہ نے سمعنا واتعنا کر دیا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، چون چرا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو حکمت میں نے بتائی وہ وہی سورہ البقرہ آیا نمبر 143 میں آپ کو مل جائے گی، کہ یہ بھی یہ حکمت آلریڈی اس میں بتائی گئی ہے آیت کے اندر۔ اور ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے، یہ جو قبلہ چینج کرنا ہے وہ اللہ کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ قبلہ اب چینج ہونے والا ہے، لیکن اسی وقت اللہ نے آرڈر نہیں دیے۔ اس میں اور ایک حکمت پتہ چلتی ہے کہ ہمیں صبر کرنا بھی آ جائے اور ہر چیز اپنے وقت پر ہی ہوگی، اس کا کچھ ٹائم مقرر ہے تبھی ہوگا، یہ بھی ہمیں اس سے لیسن لینا چاہیے۔ اس ٹاپک کے بارے میں جتنی بھی میں نے باتیں اور حکمتیں بتائی وہ بھی ہو سکتی ہیں، اور بھی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، آمین۔ پلیز اس میسیج کو آپ تک نہ رکھیں اور دوسروں سے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے اور آپ کے اکاؤنٹ میں ایک نیکی اور ایڈ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔